الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ ومن والا۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ سید شمیم احمد نقوی صاحب سہسوان بدایوں سے سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں گوشت تقسیم کرنے کے لیے 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ اگر اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو؟ جواب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے۔ علماء کرام نے جو مختلف قسم کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، قرآن شریف کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس طرح کے جو فرامین ہیں قرآن کے، رسول اکرم کے، تو اس کی روشنی میں اس بات کو اچھا اور بہتر مانا گیا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں اور اسی انداز سے اس کو تقسیم کر دیے جائیں۔ تو چونکہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس سے ان 3 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو قربہ اس کا بڑا ہے، جانور اس کا چھوٹا ہے، تو جو قربانی اس نے کی ہے وہ اپنے قربے ہی کے لیے کم پڑ رہی ہے، تو 3 حصے کرے گا تو اس کو کسی دوسرے سے اور لے کر اپنے گھر کا جو خرچ ہے، ضرورت ہے، وہ پوری کرنا پڑے گی۔ تو شریعت نے ایسا مکلف کیا نہیں، ایسا مکلف نہیں کیا۔ اگر اس کے گھر کے افراد زیادہ ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں 2-4 بوٹی آدھا 1 کلو بڑھا کر وہ لے لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی کسی نے قربانی کی اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو ہے، احباب نے بھی بھیج دیا ہے، لیکن فلاں محلے میں غریب غربا رہتے ہیں، ان کے پاس گوشت نہیں پہنچتا، تو اس میں سے میں آدھا یا پورا ان کو بھیج دیتا ہوں۔ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ ایسے ہی رشتہ داروں میں بانٹنے کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی صاحب استطاعت ہے لیکن اس کے رشتہ دار بیچارے غریب ہیں، تو وہ تھوڑا سا اپنے لیے نکال کے باقی رشتہ داروں میں بانٹ دے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ تو 3 حصے کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، اچھا اور بہتر ہے۔ اگر حالات نارمل ہیں تو آپ 3 حصے کیجئے اور اسی طرح سے آپ نکالیے، اور حالات کسی طرف زیادہ کمزور ہیں، اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، غریب غربا میں، تو اس طرف کو تھوڑا سا زیادہ اگر کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو صدق قبولیت سے نوازے۔ پھر ملتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔